نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم ناظرین، محرم الحرام کا مبارک اور محترم مہینہ شروع ہونے کو ہے۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس مہینے سے اسلام اور مسلمانوں کی بہت سی یادگاریں وابستہ ہیں، جیسے 10 محرم کا دن یوم شہادت حسین کے عنوان سے معنون ہے۔ اسی طرح 1 محرم یوم شہادت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے معنون ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے آنے سے اسلام کو قوت اور طاقت ملی، جن کے آنے سے پہلی مرتبہ بیت اللہ پر اسلام کا پرچم بلند ہوا، جن کے اسلام لانے سے پہلی مرتبہ بیت اللہ میں باجماعت نماز ادا کی گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جو اسلام کی شوکت، اسلام کی زینت، اسلام کی طاقت، اسلام کے ماتھے کا جھومر اور تاریخ اسلامی کا وہ باب ہیں کہ اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی تاریخ سے نکال دیا جائے تو اسلام کی تاریخ نامکمل ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں صحابہ میں سے وہ مقام ملا جو کائنات کے کسی اور شخص کو وہ مقام نہیں ملا، اور وہ مقام یہ ہے کہ ہر صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، اس نے ایمان قبول کیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد ہستی ہیں جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اللہ سے اسلام کی طاقت اور زینت کے لیے مانگا تھا۔ گویا کہ تمام صحابہ خود آئے، حضرت عمر کو اللہ سے مانگا گیا، سب کو اسلام کی ضرورت تھی، اسلام کو عمر فاروق کی ضرورت تھی، سب نے اسلام قبول کیا، اسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، اسلام پر، مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مانگا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور پھر اسلام کی شان و شوکت اور زینت بن کر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کے اندر آئے تو ایسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وابستہ ہو گئے کہ زندگی میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ گزری، پیغمبر کی محبت میں، پیغمبر کی اطاعت میں، پیغمبر کی فرمانبرداری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا عکس بنے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کو اپنایا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات، میرے آقا کی صفات صحابہ کے اندر منتقل ہوئیں۔ کسی کے حصے میں میرے آقا کی صداقت آئی، کسی کے حصے میں میرے آقا کی عدالت آئی، کسی کے حصے میں میرے آقا کی شجاعت آئی، کسی کے حصے میں میرے آقا کی سخاوت آئی، کسی کے حصے میں شہادت آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے حصے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت آئی، اور ایسی عدالت، ایسا انصاف کہ آج تک جہاں بھی انصاف کا نام ہوتا ہے، جہاں بھی عدل کا نام ہوتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سر فہرست ہوتا ہے۔ دنیا کفر میں بھی، آج بھی دنیا کی کسی عدالت کے اندر جہاں پہ انصاف اور عدل کا نام آئے گا، وہاں پہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پہلے نمبر پہ آئے گا۔ پھر وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل پر جنہوں نے اسلام کا پرچم بلند کیا، اور اس انداز سے پرچم بلند کیا اسلام کا، 10 سال تک حکمرانی کی، 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم پھیلایا، لیکن اس تمام عرصے کے اندر
اس تمام مدت کے اندر ایک بھی عام شہری فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قتل نہیں ہوا۔ انگریز مسٹر جون لکھتا ہے اگر عمر فاروق کو 10 سال اور مل جاتے تو پوری دنیا پر، پوری دھرتی پر محمد کے نظام کے سوا کوئی نظام نہ ہوتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب وابستہ ہوئے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرمانبرداری کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ تاج حکمرانی کا تاج رکھا، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کو لے کر جب چلے تو ہم دیکھتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیک وقت وہ کلندر بھی ہے، وہ سکندر بھی ہے، وہ فقیر بھی ہے، وہ امیر بھی ہے، وہ غلام بھی ہے، وہ بادشاہ بھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کلندر ایسا ہے مدینہ کی زمین پہ بستر کے بغیر لیٹا ہوا ہے، جسم کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں سکندر ایسا ہے کہ روم کا بادشاہ بھی عمر کے نام سے کانپ اٹھتا ہے۔ فقیر ایسا ہے کہ جس کے کرتے پر 12 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ امیر ایسا ہے کہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے۔ غلام ایسا ہے کہ جس کی غلامی پہ اس کے آقا کو بھی ناز ہے۔ اس کے آقا نے بھی کہا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ امیر ایسا ہے، وہ آقا ایسا ہے جس کی حکمرانی انسانوں پر، جس کی حکمرانی زمین پر، جس کی حکمرانی دریاؤں پر، جس کی حکمرانی آگ پر، جس کی حکمرانی ہواؤں کے اوپر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینہ میں زلزلہ آتا ہے، حضرت عمر درہ زمین پہ مار کے کہتے ہیں زمین ہلتی کیوں ہے؟ کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ زمین نے ہلنا بند کر دیا، آگ نکلتی ہے۔ حضرت عمر کپڑا پھینکتے ہیں، آگ حکم مان کر پیچھے چلی جاتی ہے، پیغام دیتے ہیں، ہوائیں لے کے چلتی ہیں، خط لکھتے ہیں، دریا ان کا حکم مان لیتے ہیں۔ اس آسمان کی چھت کے نیچے، اس زمین کے اوپر عمر جیسا حکمران آج تک کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے حق عمر کی زبان پہ چلا دیا۔ عمر بولے گا تو حق ہوگا، عمر تولے گا تو حق ہوگا، عمر جو کرے گا تو حق ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے 2 وزیر آسمان پہ ہیں، 2 وزیر زمین پہ ہیں۔ آسمان پہ میرے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، زمین پہ میرے وزیر ابو بکر و عمر ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میدان عرفات میں تھے، 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع ہے۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے آقا آج آپ کے تمام صحابہ پہ اللہ فخر کر رہا ہے، لیکن خاص طور پہ عمر فاروق پہ فخر کر رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر تو جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ عمر کو اللہ رب العالمین نے وہ مقام دیا، زندگی جب آئے آقا کے دامن میں، آقا کی غلامی میں، آقا کی اطاعت میں زندگی گزاری، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زندگی گزاری پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ آقا کے دنیا سے جانے کے بعد جتنا عرصہ تک دنیا میں رہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں، پھر اللہ نے نتیجہ اور پھل کیا دیا؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کے اندر آج بھی آرام فرما رہے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا جب اٹھیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھیں گے۔ آج دنیا فخر کرتی ہے کہ میری قبر، آج دنیا فخر کرتی ہے کہ فلاں کی قبر اس کے باپ کے ساتھ ہے، فلاں کی قبر اس کی ماں کے ساتھ ہے، فلاں کی قبر اس کے استاد کے ساتھ ہے، فلاں کی قبر اس کے پیر کے ساتھ ہے۔ کل قیامت میں کوئی اٹھے گا اپنے باپ کے ساتھ، کوئی اٹھے گا اپنی ماں کے ساتھ، کوئی اٹھے گا اپنے استاد کے ساتھ، کوئی اٹھے گا اپنے پیر کے ساتھ۔ کیا شان ہوگی عمر فاروق کی جو اٹھے گا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور یوں ہی نہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پہ رکھا تھا، ایک ہاتھ عمر کے کندھے پہ رکھا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، کل قیامت کا دن ہوگا جب ہم قبروں سے اٹھیں گے تو یوں ہی ہوں گے کہ محمد کا ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پہ ہوگا، ایک ہاتھ عمر کے کندھے پہ ہوگا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عظمت، جن کی جلالت، جن کا وقار، جن کی شان و شوکت، ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ ہم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنا کر
آج ہماری عدالتوں کا نظام درست ہو سکتا ہے، حضرت عمر کی سیرت کو اپنا کر ہماری حکمرانی کا نظام ٹھیک ہو سکتا ہے، معاشرے کا نظام ٹھیک ہو سکتا ہے، انفرادی زندگی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ یکم محرم سن 24 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وقوع پذیر ہوئی۔ اس کی مناسبت سے ہمیں چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھیں، اس کو اپنانے کی کوشش کریں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔